learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Saba ayat 11. अनिमल के बनाओ साबिगातिन कुशादा ज़िर्रें वक़द्दिर और अंदाज़े पर रखो फिर सर्दी हल्के में व अमलु सालिहा और नेक काम किया करो इन्नी बिमा तअमलून बसीर और यकीनन जो भी तुम अमल करते हो मैं उसे खूब देखने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे के पिघलाने का और ढलाई का काम सिखा दिया था। आपका ज़माना अंदाज़न 101 कबल मसीह से 945 कबल मसीह तक है, जबकि यही ज़माना आयरन एज भी कहलाता है। और इससे पहले जो लोहे से तलवारें और नेज़े या दूसरी चीज़ें बनाई जाती थीं उसका तरीका भी यही था कि लोग लोहे को आग में तपाते और जब वो आग की तरह सुरख हो जाता तो उसको कूट कर उसकी चीज़ें बना ली जाती थीं। लोहे की ढलाई के फ़न से भी अगरचा चंद एक कौमें वाकिफ़ हो चुकी थीं, लेकिन ये सब कुछ राज में रखा जाता था और जंगी अगराज के लिए ज़िरे बनाने का काम दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही शुरू किया था। लड़ाई के दौरान ज़र्रा क्योंकि एक अहम हथियार है, इसलिए अल्लाह ताला ने साथ ही ये भी फरमा दिया कि तुम अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करते हो कि उसने दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंसान को ज़र्रा साजी का फ़न सिखा दिया। अल्लाह ताला ने आपको ज़र्रा के हलकों को अंदाज़े पर रखना सिखाया, यानी आप अंदाज़े के साथ उसका हल्का बनाते फिर उनको एक दूसरे में दाखिल कर देते। व अमलु सालिहा, अल्लाह ताला की अतात वाले खालिस काम करो, फ़राइज़ और वाजिबात अदा करो, गुनाह और हराम को छोड़ दो, यकीनन जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है। वली सुलेमाना, और सुलेमान के लिए अर्रीहा हवा को, गुदुव्वुहा शहरुन, उसका सुबह को चलना 1 महीने का, बरवाहुहा शहरुन, और उसका शाम को चलना भी 1 महीने का, व असलना लहू, और हमने उसके लिए बहा दिया ऐनल कितरी, तांबे का चश्मा, व मिनल जिन्नी, और जिन्नों में से मैय अमलू बैना यदैही, जो उसके सामने काम करते थे, बिइज़्नि रब्बिही, उसके रब के हुक्म से, व मैय यज़िग़ मिनहुम, और उनमें से जो सरकशी करता, अन अमरिना, हमारे हुक्म से, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर, हम उसे भड़कती आग का कुछ अजाब चखाते। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अपने फजल व करम का जिक्र फरमाया है कि उसने हवा उनके कब्जे में दे दी थी जो उनके हुक्म से चलती थी, जो आपकी फ़ौज को और तख्त को लेकर 1 महीने की मुसाफत आधे दिन में तय कर लेती थी। इस तरह 2 महीने का सफ़र 1 दिन में तय हो जाता था। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। इस तरह उनके लिए बर्तन बनाने के असबाब को जारी किया, उससे आप मुख्तलिफ तरह के बर्तन बनाते थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए अपने हुक्म से जिन्नात और शयातीन को मुसख्खर कर दिया था। वो उनके हुक्म को पूरा करते थे और उनके रोकने से रुक जाते थे और अपने रब के हुक्म से उनके आगे काम करते थे। जो जिन भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मुंह मोड़ता था उसको एक फरिश्ता आग का कोड़ा मारता था जिससे वो जलकर राख हो जाता था। यअमलूना लहू, वो उसके लिए तैयार कर देते, मा यशाउ, जो वो चाहता, मिन महारिबा, आलिशान अमारतें, व तमासीला, और मुजस्समे, व जिफानिन, और लगन, कल जवाबी, हौज की तरह, व कुदूरिन, और देगें, रासियातिन, गड़ी हुई, इमलु आला दाऊदा शुक्रा, है आले दाऊद शुक्र के लिए अमल करो, व कलीलुम मिन इबादी शकूर, और मेरे बंदों में से बहुत थोड़े शुक्रगुजार हैं। ये जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऑर्डर के मुताबिक बड़े बड़े महल, मसाजिद, किले, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल या सीनरियों के मॉडल बनाते थे और बड़े बड़े लगन और बड़ी बड़ी देगें बनाते थे जो अपनी जगह से हलाई नहीं जा सकती थी। उनको किसी खास मुकाम पर नस्ब कर दिया जाता था और उनमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्करों के लिए खाना तैयार किया जाता था। आले दाऊद पर अल्लाह ताला के बड़े एहसानात हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आले दाऊद इन दीनी और दुनियावी नेमतों के शुक्र में नेक अमल करते रहना। अक्सर लोग इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता की हैं। फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता, फिर जब हमने उस पर मौत का फ़ैसला किया, मादल्लाहुम, ना खबर दी उनको, अला मौती ही, उसकी मौत की, इल्ला दाब्बतुल अर्दी, मगर ज़मीन के कीड़े ने, ताकुलु मिन सआतहु, जो उसके असा को खा रहा था, फलम्मा खर्रा, फिर जब वो गिर पड़ा, तबय्यनतिल जिन्नु, तो जिन्नों को मालूम हो गया, अन लौ कानू यअमलूनल गैबा, कि अगर वो गैब को जानते होते, मा लाबिसू, तो ना वो रहते, फिल अजाबिल मुहीन, रुस्वा कुन अजाब में। अल्लाह ताला ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का फ़ैसला किया, अल्लाह ताला ने उनकी वफ़ात को जिन्नों पर ज़ाहिर नहीं होने दिया जो सख्त मुशक्क़त के कामों में सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे। वो अपने असा का सहारा लिए खड़े थे और उसी हालत में वफ़ात पा गए। जिन जब वहाँ से गुजरते और उन्हें देखते कि वो सहारा लिए खड़े हैं तो उन्हें ज़िंदा समझते हुए उनसे डरते रहते।
سلیمان علیہ السلام اپنی وفات کے بعد ایک زمانے تک عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ ایک قول کے مطابق جن سال بھر کام کرتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام جس عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے اسے دیمک نے کھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عصا بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس کے ختم ہوتے ہی سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا۔ جنوں کو تب معلوم ہوا کہ وہ تو بہت عرصہ پہلے وفات پا چکے ہیں، اس وقت ان پر یہ بات کھل گئی کہ جن غیب دان نہیں ہیں۔ لوگوں کو بھی یقین آ گیا کہ اگر جن غیب دان ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کی موت کو جان لیتے اور سال بھر تک اس مشقت بھرے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ لقد کان لسبأ، بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے تھی، فی مساکنہم آیات، ان کے گھروں میں ایک نشانی، جنتانی، دو باغ تھے، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں، کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، اور رب ہے بے حد بخشنے والا۔ سبا ایک معروف قبیلہ تھا جو یمن کے قریب ترین علاقوں میں آباد تھا۔ یہاں کے بادشاہ تبا کہلاتے تھے۔ بلقیس بھی، جس کو سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تھی، ملک سبا ہی کی ملکہ تھیں۔ یہ لوگ بڑے عیش و آرام سے اس علاقے میں رہتے تھے اور ان کا ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب علاقہ رشک آفرین تھا۔ ان کے پاس ایک وادی تھی جہاں بہت سے کثرت سے سیلاب آتے تھے۔ انہوں نے اس پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہت مضبوط بند تعمیر کیا، تو سیلاب کا پانی آ کر اس وادی میں جمع ہو جاتا، پھر وہ اس وادی کے دائیں بائیں لگائے ہوئے اپنے باغات کو اس پانی سے سیراب کرتے۔ یہ دو عظیم باغ ان کے لیے اتنا پھل پیدا کرتے تھے جو ان کی معیشت کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرتے رہو کہ اس نے پھلوں کی فراوانی دی جو خوراک کا بڑا حصہ فراہم کرتے تھے۔ یہ شہر پاکیزہ اور صحت افزا ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس پر شکر ادا کرو کہ اس نے اس علاقے کی آب و ہوا کو معتدل رکھا، خوشگوار اور پاکیزہ اور صاف بنایا تھا۔ وہاں مکھیاں، مچھر، لہو اور دیگر کیڑے مکوڑے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر وہ اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ انہیں بخش دے گا۔ فَأَعْرَضُوا، پھر بھی وہ منہ موڑ گئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو بھیجا ہم نے ان پر، سیل العارمی، سیلاب بند توڑ، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّاتِهِمْ، اور بدل کر دیے ہم نے ان کے دو باغوں کے بدلے، جنتین، دو باغ، ذواتئی اکل خمط، بدمزہ پھلوں والے، وَأَصْلٍ، اور جھاؤ کے درخت، وَشَیْءٍ مِّن سِدْرٍ قلیل، اور تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ قوم سبا نے توحید اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اعراض کیا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب بھیج دیا جس نے سد معارب کو توڑ دیا۔ سد معارب دو پہاڑوں کے درمیان مضبوط اور مستحکم ایک دیوار تھی جس سے پانی محفوظ ہو گیا تھا، اور اسی پانی سے نہروں کا جال میلوں تک پھیلے ہوئے باغات کو سیراب کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیج کر انہیں سزا دینی چاہی تو دیوار میں سوراخ کر دیا، پانی کے زور سے دیوار ٹوٹ گئی اور پوری تباہیوں کے ساتھ طوفان آ گیا، تو ہرے بھرے باغوں کی بجائے جھاؤ، جھاڑیاں اور کچھ جنگلی بد مزہ پھلوں کے درخت باقی رہ گئے، یا پیلو کے اور ببول کے درخت اگائے۔ کفر اور شرک کا اور حق کو جھٹلانے کا انجام خوفناک ہے۔ یہ ان کی زرعی ترقی کا حشر تھا جس پر وہ پھولے نہیں سماتے تھے۔ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا، بما کفروا، اس کا جو انہوں نے ناشکری کی، وہل نجزی، یہ بدلہ ہم نہیں دیتے، الا الکفور، مگر جو بہت ناشکرا ہو۔ یہ ان کے کفر، شرک اور حق کے جھٹلانے کی سزا تھی۔ یہ کفر کی سزا تھی، ایسی سزا ناشکروں کو اور ناقدروں کو ہی ملا کرتی ہے۔ وجعلنا، اور بنائی تھی ہم نے، بینہم و بین القری، ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان، اللاتی بارکنا فیہا، جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، قرن ظاہراتن، نظر آنے والی بستیاں، وقدرنا فیہا السیرا، اور ہم نے ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا تھا، سیرو فیہا، چلو پھرو اس میں، لیالیہ، راتوں کو، و ایامن آمنین، اور دنوں کو امن سے رہنے والے۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا۔ ان کے تجارتی قافلے اپنے علاقے جو کہ موجودہ یمن سے لے کر شام تک جاتے تھے، اور شام ہی کی سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی زمین جسے ہم نے برکت دے رکھی ہے کہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان دنوں یہ 4 مہینے کا سفر تھا، اور تجارتی شاہراہ کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے تھی کہ ایک سڑک تھی اور نزدیک نزدیک آبادیاں موجود تھیں جہاں مسافروں کو کھانا پانی مل سکتا تھا۔
ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی اس کو سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ اس شاہراہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص بھی جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی تھی۔ پھر چونکہ اس شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت بھی رہتی تھی، اس لیے لوٹ مار کا اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں تھا۔ اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آسان بھی تھا اور پرامن بھی۔ وہ ان میں دن رات بے خوف ہو کر امن اور اطمینان سے سفر کرتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان اور اس کی نعمتوں کی تکمیل تھی کہ اس نے انہیں امن دیا اور خوف سے بچا کر رکھا تھا۔ فَقَالُوا رَبَّنَا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا کر دے، بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کل ممزقن، ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ان فی ذالک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر بڑے صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ سبا والے قریب قریب کی بستیوں سے اکتا گئے اور تمنا کرنے لگے کہ ان کی بستیوں کے درمیان کا آسان سفر جو ہے وہ دور ہو جائے، سفر کے لیے لمبے چوڑے میدان اور بیابان ہوں تاکہ سفر کا حقیقی مزہ اٹھائیں، اور سامان سفر بھی ہو اور مشکلیں بھی، تو سفر کا زیادہ مزہ آئے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی نعمت کے ذریعے سزا دی جس نے انہیں سرکش بنا دیا تھا۔ ان پر بند توڑنے والا منہ زور سیلاب بھیج دیا۔ جب سیلاب آیا تو ان کے باغات جھاؤ اور جھاڑ جھنکار میں بدل گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قصے کہانیاں بنا کر رکھ دیا، اور ان کی مثال دی جانے لگی کہ وہ ایسے بکھر گئے جیسے قوم سبا بکھر گئی۔ اس واقعے میں ہر صابر اور شکر گزار کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور البتہ سچ کر دکھایا، عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، ان پر ابلیس نے، ظَنَّهُ، گمان اپنا، فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے پیروی کی اس کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک گروہ کے مومنوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبا ایسی قوم ہے جس پر ابلیس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فرمایا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اس نے کہا تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ سورہ صاد 82-83۔ یہ شیطان کا گمان تھا جو یقین پر مبنی نہیں تھا، کیونکہ وہ غیب کا علم نہیں جانتا، نہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر آئی تھی کہ وہ ان سب کو بدراہ کر دے گا سوائے ان مومن لوگوں کے۔ پس یہ لوگ اور ان جیسے دیگر لوگ جن کے بارے میں شیطان کا گمان سچا ثابت ہوا، اس نے ان کو اپنے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور ان کو بہکایا۔ سبا والوں نے جب خواہش پرستی کی اور شیطان کے پیچھے چلے تو ان کا کتنا حسرتناک انجام ہوا۔ ان پر شیطان نے اپنا گمان سچ کر کے دکھا دیا، سوائے اہل ایمان کے ایک گروہ کے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور شیطان ان کو اغوا کرنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا کیونکہ مومن اس کی پیروی نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔